الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا بچے کی ولادت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ فحملت به، تو مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ فانتبذت به، تو وہ اسے لے کر الگ ہو گئیں۔ مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ حملت تو مراد جس طرح لفظ حمل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پیٹ کے اندر بچے کا ہو جانا، تو جبریل امین نے جو پھونک ماری، اس کی وجہ سے معجزانہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کا حمل جو ہے اس سے کر دیا۔ تو جب حمل ہو گیا تو اس کے بعد بچے کی ولادت کا وقت جس وقت قریب آ گیا، تو مریم علیہ السلام جو ہے اسے اپنے اس کمرے سے جس کے اندر وہ اعتکاف میں تھی، عبادت کرتی تھی، اس حجرے سے نکل کر دور ایک جگہ، مکاناً قصیہ، دور کی ایک جگہ کے اندر چلی گئی۔ اس سے عام طور پر مفسرین بیت اللحم، جو بیت المقدس سے کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ جگہ مراد لیتے ہیں کہ وہاں بیت اللحم کی جگہ میں چلی گئی۔ قرآن یا حدیث کے اندر تو نہیں ہے، اہل کتاب کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فانتبذت به، فانتبذت کا معنی الگ ہو جانا، وہاں سے الگ ہو گئی، اپنے حجرے سے نکل گئی اور ایک دور کی جگہ کے اندر چلی گئی۔ وہاں سے بیت المقدس سے نکل کر، اپنے عبادت کی جگہ سے نکل کر دور ایک جگہ چلی گئی۔ تو دور جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہاں سے نکل کر زچگی کے لیے الگ سے تنہائی کے اندر چلی گئی کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ لوگ کوئی ملامت نہ کریں اور برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے، تو تنہائی کے اندر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو درد ذہ ان کو لے آیا إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے قریب۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بالکل نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔ نسیا منسیا، بھولی بسری، یعنی بالکل جو ہے وہ میرا نام و نشان ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ مریم علیہ السلام کا پریشانی کا اظہار کرنا اس طرح سے کہ انتہائی پریشانی کا عالم، اور اس کے اندر ان الفاظ کا ادا کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ بچے کی ولادت کے وقت عموماً جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں، بلکہ ایک ایسی خاتون کے لیے جو انتہائی معزز خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں اور انتہائی دیندار خاندان کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے، جس کے پاس سب سے بڑی خدمت بیت المقدس کی تھی، خدمت کی،
اور خود بھی زندگی انہوں نے عبادت کے اندر گزاری، اور کنواری عورت ہو تو اس کے لیے یہ تصور ہی جو ہے وہ پاؤں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ سارا انتظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور معجزانہ طریقے سے بچے کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی فرشتے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ لیکن اس امتحان سے مریم علیہ السلام جب گزر رہی ہیں تو یہ احساس ان کے اندر کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کس منہ سے وہ ان کے سامنے جائیں گی اور کیا جواب دیں گی، اور اس وقت لوگ جب ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے تو کیا جواب دیں گی۔ یہ احساس ان کے اندر جو ہے یہ بے چین کیے ہوئے ہے، اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اب یہ شدت اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے جو انہیں جو ہے وہ ستا رہی ہے، اور بے چینی کے اس کیفیت کے اندر ظاہر ہے کہ پہلے فرشتہ جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے ان کو یقین دہانی کروائی جا چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی سنایا جا چکا تھا، لیکن یہ اضطراب اور کیفیت اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر موجود ہے کہ میں جب بچے کی ولادت ہوگی، بچے کو لے کر لوگ آؤں گی اپنے قوم کے سامنے، تو اس وقت جو صورتحال مجھے پیش آئے گی وہ تو بڑی ہی عجیب و غریب ہوگی، اور لان تان ہوگا، ملامت ہوگی لوگوں کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ ساری صورتحال، اب یہ صورتحال ایک طرف یہ بھی بتا رہی ہے اس وقت قرآن کے نزول کے وقت بھی جو یہود موجود تھے وہ جس طرح کی تہمت انہوں نے مریم علیہ السلام پر لگائی تھی، وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، قرآن کہتا ہے کہ یہود نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا، بدکاری کا بہتان لگایا۔ قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پاک دامنی کا اور کس خوبصورتی کے ساتھ ان کی پاکیزگی اور عفت کا ذکر کرتے ہیں، کہ جس طرح کہ ایک شخص کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے وہ یوسف نجار نامی ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی یا نکاح کیا یا بدکاری کی، اور یہ الزام یا یہ بہتان جس طریقے سے یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر لگایا کہ اگر یہ شادی شدہ خاتون ہو تو اس کو تو کسی قسم کا بچے کی ولادت کے وقت کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ خوشی، جتنی بھی بچے کی ولادت کے وقت جتنے بھی تکلیف بھی ہوتی ہے اس کی خوشی کے اندر جو ہے وہ ان ساری تکالیف کو سہ جاتی ہے، اور اس طرح کا کوئی اظہار تک بھی نہیں کرتی۔ تو یہ سب اس بات کا جو ہے وہ بار بار قرآن کی طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ بچے کی یہ ولادت معجزانہ طریقے سے، بغیر باپ کے معجزانہ طریقے سے، اور دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ فناداها من تحتها، تو فرشتے نے آواز دی من تحتها، قریب کی نشیبی جگہ سے، نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، قد جعل ربک، کہ تیرے رب نے بنا لیا ہے تحتک، آپ کے نیچے، سریہ، ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جگہ کے اندر تمہارے لیے کر دیا ہے۔ یہ بھی معجزانہ طریقے سے، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا کنواں جو ہے وہ نکل آیا، یہاں سے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جو ہے وہ معجزانہ طریقے سے جاری کر دیا، تو پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اور فرشتے کی طرف سے تسلی، اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان کرنے کے لیے ساتھ ہی فرشتہ جو ہے موجود ہے، اور وہ
ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تحزنی، پریشان نہ ہو، غم نہ کریں آپ، وقد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے تمہارے قریب ہی سے، وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، حُزِّ إِلَيْكَ، اور اس درخت کو ہلاؤ، حُزِّ اپنی طرف ہلاؤ اس کو، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے اس تنے کو، کھجور کی شاخوں کو یا تنے کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تو یہ کھجور کا تنا یا اس کی شاخ گرائے گی آپ کے اوپر رطباً تر و تازہ کھجوریں، جنیہ پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں آپ کے اوپر گرنا شروع ہو جائیں گی۔ بے موسم پھل یہاں بھی مل رہا ہے مریم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل کا، کہ اس وقت درخت کے اوپر کوئی پھل نہیں تھا، سوکھا ہوا درخت ہے، معجزانہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے اوپر جو ہے وہ پھلوں کا انتظام بھی کر دیا، بالکل تر و تازہ کھجوریں اور پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اور فرشتے کی طرف سے تسلی بھی دی گئی اور کہا گیا کُلی واشربی، کھاؤ، واشربی اور پیو، وقرری عینا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرو، اپنے اس بچے سے اب آنکھیں، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، اور تمہارے لیے تسلی کا ہر طرح کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، پریشان نہ ہو۔ اب جس چیز کا اندیشہ تھا اس کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب تمہاری نظر پڑے اگر کسی انسان پر، جب تم دیکھو کسی انسان کو، انسان میں سے کسی ایک کو بھی، فقولی، تو اسے کہہ دو، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی ہوئی ہے، منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی، چپ کے روزہ، خاموشی کا روزہ جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے بات نہیں کرنی ہے کسی سے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، تو تاکہ سوال جواب کے اندر جو ہے وہ آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بچہ خود ہی جواب دے دے گا، اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو یہ بچہ جو ہے یہ خود جواب دے دے گا، آپ کو بھی اس کا جواب دینے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ تو یہ ہر طرح کا تسلی کا اور ان کے اطمینان کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ اب یہ جو چپ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ بھی تھا، ہمارے شریعت کے اندر، شریعت محمدی کے اندر چپ کا روزہ نہیں ہے، یہ منسوخ ہو گیا، اور سابقہ شریعتوں کے اندر بالخصوص بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ بھی تھا۔ ابھی زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے لیے کہا کہ 3 دن کے لیے آپ بات چیت کسی سے نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کی زبان پر جاری ہوگی، لیکن کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکیں گے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا گنگے پن کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں، ایسا نہیں تھا، لیکن ان کی زبان تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دی۔ 3 دن کے لیے زبان بند ہو جائے تو یہ بات کی نشانی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی۔ یہاں مریم علیہ السلام سے تو کہا کہ آپ نے بس اتنی بات کہہ دیں کہ میرا چپ کا روزہ ہے، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دوں گی اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا آپ کے ہاں، آپ تو ایک ناشادی شدہ عورت ہیں، تو اگر کوئی آپ کو ملامت کرے اس طرح کا تو اس کے جواب کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی سے بھی بات چیت نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمل، اس کے بعد مریم علیہ السلام اسے اٹھائے ہوئے
اپنی قوم کے پاس آتی ہیں، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ تسلی مل گئی کہ اس کا انتظام سب تسلی اور اطمینان ہو گیا، تو اس کے بعد وہاں سے بچے کو اٹھائے ہوئے آ جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، قالو، اب خاندان کے لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریہ، تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ جئت شیئا فریہ، فریہ کہتے ہیں برا کام، اور ایسا کام فریہ جس کے برے ہونے پر جو ہے لوگ طوفان اٹھا دیتے ہیں، ایسا برا کام آپ نے کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دی۔ خاندان کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو عبادت کے لیے مختص تھیں اور وہاں پر عبادت کر رہی تھیں، ان کی نہ کوئی شادی ہوئی ہے، تو کس طریقے سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک، نہ تو تیرا باپ، امرأن، ایسا فرد تھا، برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ یعنی تیرا خاندانی پاکیزگی، بہت مقدس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا جس وقت مریم علیہ السلام کو اخت ہارون، کہ ہارون کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی آپ کا نسب تو اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، ایک جلیل القدر نبی کے ساتھ ملتا ہے۔ اور دوسرا معنی بعض مفسرین نے ہارون کا یہ کیا کہ ان کے بھائی تھے ہارون، تو حقیقی بھائی ہو سکتے ہیں یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں جن کا نام ہارون ہو، کیونکہ نیک لوگوں کے نام پر جو ہے وہ خاندان کے اندر نام رکھے جاتے تھے۔ تو خاندان کے کسی بزرگ آدمی کی نسبت سے یہ بات کہی کہ تیرا تعلق تو ایک انتہائی پاک باز ہارون کے ساتھ ہے، اس کی بہن ہو آپ۔ ما کان ابوک امرأ سوء، اور والد بھی آپ کے والد عمران، وہ بھی بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں اور بڑے پاک باز اور بڑے دیندار انسان گزرے ہیں، اور ماں بھی بہت ہی پاک باز خاتون گزری ہیں، تو یہ آپ نے کیا کر دیا ہے اتنے پاک باز خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح حکم ہوا تھا، فرشتے نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہی جواب دے گا اس کا، میں اس کا جواب نہیں دیتی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں جو ابھی گود کے اندر ایک بچہ ہے، یعنی ابھی ولادت ہوئی ہے بچے کی، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بات چیت نہیں کر سکتا، یہ کیسے جواب دے گا؟ تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے سے ان کی زبان سے جواب جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام کرنا یہ بھی معجزانہ طریقے سے ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے عبداللہ، یہ عیسائیوں اور یہودیاں دونوں کے اس عقیدے کی پوری تردید ہو جائے گی کہ وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے، عبداللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور جنہوں نے بدکاری کا الزام لگایا ان پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے معجزانہ طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، تو اپنی نبوت کا بھی اور اپنے کتاب دیے جانے کا بھی اعلان
ان آیات کریمہ کے اندر کر دیا پیدائش کے ساتھ ہی۔